السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، ملک کی سیاست پر گفت و شنید کرنے کے لیے ایک بار پھر پیش خدمت ہے علی بابا 40 چور۔ کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، شرم نہیں آتی انہیں جب 40 چور کہتے ہیں تو وکٹری بنا لیتے ہیں؟ بھائی واہ واہ واہ، ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਫਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ویسے کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ بہترین کام کر گئے ہیں؟ اور وہ تو بہترین کام کر گیا ہے، اس نے تو ویک اپ کال دینی تھی، اپنا کام اس نے کر لیا۔ وہ ایک الارم تھا جو بج گیا۔ آگے آپ اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، نہیں جاگتے، وہ کہتا ہے قسمہ نو کھاؤ، نہ کرو۔ لیکن خطرے میں تو میں ہوں نا۔ نہیں، آپ کیوں خطرے میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں خطرے میں ہوں۔ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ خطرے میں رہیں، ادروائز آپ خطرے میں نہیں ہیں۔ کیوں سر؟ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، جب ہوگا تو آپ کو بتائیں گے۔ حالات تو اس طرف جا رہے ہیں نا۔ حالات جا رہے ہیں لیکن ابھی اس مقام میں کافی دیر لگے گی، اور اللہ نہ کرے کہ ایک رانگ ٹرن اگر لے گئے حالات تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ کیا حال ہے آفتاب؟ آپ کے کیا حال ہیں؟ نیور سو بیٹر۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار کو ہٹا لینا کافی تھا؟ نہیں تو اور کیا کروں؟ سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہی بزدار کی تھی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار کی تھی، تکلیف سب سے زیادہ آپ کی ہے، بزدار کا تو بہانہ تھا محض۔ کیوں جی؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر۔ تو جب تک علی بابا سکون میں ہے وہ بے سکون رہیں گے، اس وقت تک جب تک علی بابا فارغ نہ کر دیا جائے۔ اسی میں لگا میں۔ اچھا آفتاب، تم مجھے بتاؤ میرا قصور کیا تھا؟ آپ کا قصور یہی ہے کہ آپ اگینسٹ دا ٹائڈ تیرے۔ آپ دلیر آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ایک آنےسٹ آدمی ہیں، اور آنےسٹ اور دلیر آدمی ہمیشہ اگینسٹ دا ٹائڈ تیرتا ہے۔ تو پھر میں نے غلطی کیا کی ہے؟ آپ نے وہ جو پورا پیرافرنیلیا ہوتا ہے نا، اچھا، وہ آپ نے ساتھ نہیں رکھا۔ دیکھیں، اچھے سے اچھا سوئمر بھی جب ڈائیو کرتا ہے تو وہ سکوبا اپنے اوپر پہنتا ہے، ایک پورے کا پورا نظام ہے جسے لے کے وہ چلتا ہے۔ آپ نے ڈائیو تو کر دیا، اور وہ بھی ڈیپ سی میں، سکوبا آپ کے پاس ہے نہیں۔ نہیں کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سانو اجازت ہے جی، کچھ کہہ لیے۔ ہاں جی ضرور کہیں۔ بڑی مہربانی۔ علی بابا بڑی مشہور کہاوت ہے، اڑنا نہ ہے تو پنگا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، علی بابا ہر بات پہ کہہ رہے ہیں اچھا۔ ہر چیز پہ غور و فکر کر کے جواب دیتا ہوں یار۔ انہوں نے یہ حالات لا دیے آفتاب، ایسا تھا نہیں میں۔ اب جب پنگا لے لیا ہے تو اب کیا کریں؟ کرکٹ کی ٹرمز میں جی میں بتاؤں کہ ایک گیند جس کے اوپر چھکا نہیں بنتا، کریز سے نکلنا، یہ پنگا لینے کے مترادف ہے۔ یہ کریز سے نکلے، 2 فٹ آگے چلے گئے، اب ہر صورت انہیں لافٹ کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو سٹمپ ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی لیے تو میں چھکا مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاؤن دا وکٹ کیوں آیا ہوں؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈاؤن دا وکٹ کیوں آئے؟ آفتاب، آسکنگ ریٹ بہت زیادہ تھا۔ اچھا جی، فیر گزارش کر دی ایک چھوٹی جی۔ جی 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 جی، آج بڑے مہذب بنے ہوئے یہ چور۔ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮਦਰਦੀ، بیچارہ فسے بہت بیٹھا ہے گا۔ دیکھو کیسی بے شرمی ہے کہ ہمدردی بھی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ جی اور ਭਾਜੀ ہمدردی اپنی جگہ تے، غربت اپنی جگہ تے۔ تم میں سے کون ہے جو غریب ہے؟ سر، یہ سب اپنی نیت سے غریب ہے۔ یہ پسماندہ ہے، پسماندہ کہہ سکتے ہیں آپ، غریب نہیں۔ بینک اکاؤنٹس ان کے بہترین ہیں، پسماندگی ہے۔ پسماندگی سٹیٹ آف دا اکاؤنٹ نہیں ہے، سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ تسی تے نہ گل کرو۔ میں تو صحیح اور نیوٹرل بات کر رہی ہوں۔ اور نیوٹرل کیوں ہو تم؟ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں ڈاکٹر۔ کیا مطلب؟ یہ تقریر میری نہیں سن رہی آج کل۔ تقریر آپ کی سب سن رہے ہیں۔ یہ بات ویسے ان کی بڑی لاجیکل ہے کہ جب آپ ایک سفر پہ نکلتے ہیں نا جی کہ ہم نے یہ شکار کرنا ہے اور سب اکٹھے ہیں، جی تو یکا یک جب آپ نے بیسٹ کو کارنر کیا، ذرا غور سے سنیے شکیل صاحب، آپ موسٹلی میرے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے، آپ علی بابا کے بھی سب سے بڑے کرٹک ہیں یہاں پہ، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو بیسٹ کو کارنر کر لیا آپ نے، آدھے شکاری کہیں یار ہم نے اب شکار نہیں کرنا، ہم نیوٹرل ہیں، تم نے خود ہی فائر مارنا ہے تمہارو، ہم نیوٹرل ہیں۔ یہاں تک دے آر رانگ، انہیں کرنا نہیں چاہیے۔ اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں سر نہیں، بات آگے شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ اچھا، آپ کے ساتھ وہ چلے تھے بیسٹ کو کارنر کرنے یا بیسٹ کو مارنے، آپ نے ساتھ نئے محاذ جو کھول لیے نا، اور وہ محاذ جن کا ان بیسٹس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ جیسے کہ افغانستان،
امریکہ, یوکرین, بیجنگ, وہ شاٹیں آپ نے لگانی شروع کر دی جو آپ کے پرویو میں ہی نہیں تھی. اور میرے پرویو میں نہیں تھی تو پھر کس کے تھی؟ میں پرائم منسٹر اس ملک کا. آپ کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ سچی مچی اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ بیٹھے ہیں. وے تو سچی مچی پرائم منسٹر بن بیٹھا وے بابا سچی مچی او بابا سچی مچی تو ساری مچی پرائم منسٹر بن بیٹھا وے بابا سچی مچی او بابا سچی مچی او چنگی پھلی حکومت بن بیٹھا ہے وے بابا سچی مچی او بابا سچی مچی او چنگی پھلی حکومت بن بیٹھا ہے بابا سچی مچی او 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 بابا سچی مچی پرائم منسٹر بن بیٹھا ہے بابا سچی مچی او بابا سچی مچی او چنگی پھلی ادھر بھی سنیا گا ساڑا پیچھے لائن چلن رہی تو سچی مچی تے پھسے گا. یار مذاکراتی ٹیم کوششیں تو بہت کر رہی ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. ہاں جی, کوششیں تو واقعی کر رہی ہیں. یہ جو 3 رکنی مذاکراتی ٹیم ہے نا آپ کے علی بابا صاحب, جی اس کی حقیقت بتاؤں؟ بتایا کیوں نہیں بتایا؟ ان میں سے 2 اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ -1 فارمولا اگر کامیاب ہو گیا تو -1 تو یہی ہے, بزدار اور نو بزدار. ہی از نو بڈی. دا مین ہو میٹرز از علی بابا. کہ اگر علی بابا نہیں ہے تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھ سکتا ہے. علی بابا, میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی متبادل قیادت بھی تیار کرو. اور کس کو تیار کروں؟ او جیڑا پنو لال اپنی ذات میں سارے ہی سینئر ہیں. نہیں, سینئر کو نہ کریں, یہ حماقت پہلے آپ کر چکے ہیں. اس دفعہ ایک ہائرارکی بنائیں, 5-6 کی لسٹ بنائیں کہ یہ ہیں, اور ٹائیگرز میں سے سلیکٹ کریں بندے, ورنہ آپ کی پارٹی ہائی جیک ہو جائے گی, سارا کچھ فارغ ہو جائے گا, نام آپ کا, برانڈ آپ کا, ٹھپا آپ کا, عیاشی کو اور کر جائے گا. تو تمہارے خیال میں کس کو کروں؟ پارٹی آپ کی ہے, ٹائیگرز آپ کے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. اچھا, عثمان ڈار کیسا رہے گا؟ یہ تم ہنسنے لگ گیا. میں ہنسنے نہیں, میں رونے لگا تھا. میں آپ کو پرومپٹ نہیں کروں گا. علی بابا, تم اتنے خود پرست آدمی ہو, تم نے کبھی کسی سے کوئی چج کا مشورہ لیا ہی نہیں. نہیں, ویسے مشورہ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا. اور لیتا ہوں یار, مشورہ لے کے تو کام کر رہا ہوں. یہ کون مشیر ہیں آپ کے؟ اللہ کرے آپ کی حکومت قائم رہے, لیکن اگر جاتی نظر آئی نا تو 5-6 ٹکٹکیاں لگا کے جائیے گا. ان پہ کس کو چڑھاؤں؟ اپنے سیاسی مشیروں کو, جنہوں نے آپ کو یہ مشورے دیے. سر مشیر سیاسی تھے؟ وہ پریٹینڈ یہی کرتے رہے کہ سیاست کو بہت سمجھتے ہیں. سیاست از جسٹ لائک پوئٹری, جی, یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو سر اگر وہ سیاسی ہوتے تو ان کا یہ حال ہوتا. سیاسی ہوتے تو صرف ایک مشورہ دیتے. کیا علی بابا سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے. یہ جو پنجاب میں چینج لیٹ کیا ہے انہوں نے, نہیں, یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا بیسٹ ٹائم یہی تھا. مسل دکھانا بہت ضروری تھا, جو انہوں نے اسلام آباد دکھا دیا. بہت تگڑا مسل تھا وہ. اور یہ بات کرو نا, میں حیران ہوں, تمہاری ادھر نظر ہی نہیں جا رہی. پنجاب میں اگر یہ تبدیلی پہلے آ جاتی نا تو کاؤنٹ نہیں ہونا. تو یوں لگتا جیسے آپ ڈر گئے ہیں, آپ نے خوف کے عالم میں یہ سب کچھ کیا ہے. تو پنجاب میں تو یہ ناگزیر تھا. ہم کتنے مہینوں سے, بلکہ سچ پوچھو تو سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حماقت کر رکھی ہے آپ نے. ایک حماقت ان سے یہ سرزد ہوئی کہ پنجاب میں یہ غلط بندہ نہیں, انتہائی غلط بندہ لے کر آئے, اور اس میں قصور اس غلط بندے کا نہیں, صرف اور صرف ان کا. لیکن یہ پلیئر ہے, پلیئر ایک شاٹ کھیلتا ہے نیک نیتی سے, اس کو شوق نہیں ہوتا آؤٹ ہونے کا. وہ کئی دفعہ چلتی ہے, کئی دفعہ نہیں چلتی. یہ شاٹ نہیں چلی, چلو آپ اسی سے کوئی نصیحت پکڑتے, اپنے کام کی سپیڈ تیز کرتے. اور میں کام کیسے کرتا؟ ایک طرف تو نواز شریف کی باقیات میری جان نہیں چھوڑ رہی تھی, دوسری طرف کووڈ-19. چلے آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا, اس حوالے سے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. میں بہت امپریسڈ ہوں, خاص طور پہ آپ کا جو صحت کارڈ ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن یہ نعرے لگانا کہ غیرت, حمیت, فلاں, یہ سارا کچھ سوٹ تب کرتا ہے بھائی جان اگر آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز کا خیال رکھا ہوتا, قیمتوں کا خیال, عام آدمی کا خیال, اور دوان سے کچھ سیکھا ہوتا. ٹرکی میں دیکھیے اس کی کھوٹی چونی صرف اس لیے چل رہی ہے کہ اس نے اکانومی کو یو ٹرن کروا دیا. آپ نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکال دی. بھائی جان, اردوان کی پرفارمنس کووڈ-19 سے پہلے کی ہے. یار مجھے تم بتاؤ, یہ میں سب سے بڑے ناچے سے پوچھ رہا ہوں. وہ اس طرح نہیں کہتے انہیں, تبھی تو وہ آپ کے خلاف ہے. تو اور کیا بولوں اس کو, کیا بولوں آفتاب؟
मुनाफिकत नहीं कर सकता आफ्ताब। अच्छा, तो यही वो कहते हैं कि मुनाफिकत नहीं कर सकते। अब मेरी टिकट पे लड़के मेरे नाम पे वोट लेके ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? नेक्स्ट इलेक्शन में बच्चू तुम सबकी जमानतें जब्त होंगी अगर तुम इलेक्शन लड़ने के काबिल रहे तो। ये बात याद रखना। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ वो पैसा अपनी जगह पर, इक्तदार अपनी जगह। पैसे की हवस है, इक्तदार का नशा है। आपने दोनों को पूरा करना है। लेकिन नहीं भाई, दिन ब दिन रेट डबल हो रहे ने, ਆਇਆ पैसे ही इन्ने आए ने, ਅਸੀਂ वैसे ही पोर हो जाना। आपको एक मशवरा है साहब। मुझसे बात कर। जी, बोलो क्या क्या मसला? या तो हमसे मिल लें या हमें मिला लें, मत जाएंगे। आफ्ताब साहब मशवरा दीजिए ना। वो जिस तरह तुम मिलना चाह रहे हो ना, वो उस पर 3 हरफ भेज चुका है आज से 2 माह पहले ही। तो 4 हरफ नहीं होता सारो। कैसे? लानत यानी ते से। ते हमने लगाई हुई है, लाम ऐन नून लान होता, लान। आपको पता सर अली बाबा की हैसियत क्या रह गई है? क्या रह गई? जस्ट लाइक मेयर ऑफ इस्लामाबाद। इस जैसा बकवास भी तुम जैसे करते हैं कि वो मेयर ऑफ इस्लामाबाद है और वो कुछ भी ना हो, वो अली बाबा है। आफ्ताब साहब यही तो बात है, आज भी 92 में रह रही अली बाबा। 92 से बाहर आ जाए मेरे भाई। 92 में तुम्हारे लिए जो कुछ उसने किया, तुम्हारी 7 पुश्तें सोच सकती हैं तुम सबकी। वो बोलो सप सो गया हुण। गल ही मुश्किल कर दी उन्हें। आफ्ताब साहब क्रिकेट हमारा शोभा नहीं। हाँ, करप्शन, बेईमानी, खुदगर्जी तुम्हारा शोभा है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਕੀ ਲਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। वो जो उधरों है वो जरा बताना। ਓਏ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ यार तुम बताओ ना, तुम माकूल आदमी हो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ, हाँ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਾਕੂਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਜੇ। कितना? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 26 ਲੈ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ 10 ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। सीरियसली बताओ यार, 10 करोड़ की बात कर रहे हो? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ डिटेल ਚ नहीं जाइदा ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ये छोटा वाला चोर है ना जो तुम्हारी बगल में खड़ा है, हाँ जी। ये एक अजीब बात बता रहा था। एक एलआई जो रिसेंटली छोड़ गया है अली बाबा को, वो क्या कह रहा था? उसने ये कहा है कि 20-22 करोड़ में बिक कर क्या करोगे? 5-10 अरब की बात है तो करो, करते हुए अच्छी भी लगते हो। लेकिन क्या फायदा, ये जमीर तुम्हें मलामत करता रहेगा, तुम शर्मिंदा होते रहोगे। कभी ना कभी तो जमीर जागेगा ना, कभी ना कभी तो अकल के नौखुन लोगे। जब उम्र का सेगमेंट इतना सा रह गया, फिर नदामत होगी। मुल्क जितना नीचे जाएगा, बद्दुआएं तुम्हें मिलेंगी। ओए हम यहाँ होंगे तो बददुआएं लेंगे। तो जाओगे कहाँ? लोकी किथे जाते ने? लंदन जाके सुकून नहीं मिलता। अल्लाह माफ करे, इनके बड़ों का अंजाम लंदन में देखा है ना। और वो बड़े खुश हैं, ये मैं और आप महसूस करते हैं। ये भी खुश, इनके आबाओ अजदाद भी खुश, इनके पीरो मुर्शद भी खुश। ओ भाई क्या ये तबलीग शुरू कर देते हैं हम पे, असर तो होना नहीं। और निकालो डीजे। हम तो सारे चोर हैं, हमसे कुछ न बोलिए। हम तो सारे चोर हैं, हमसे कुछ न बोलिए। जिससे रेट अच्छा मिला हम उसी के हो लिए। जिससे रेट अच्छा मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए। जिससे रेट अच्छा मिला हम उसी के हो लिए। उससे रेट अच्छा मिला हम उसी के हो लिए। इससे रेट अच्छा मिला हम उसी के हो लिए। उससे रेट अच्छा मिला हम उसी के हो लिए। इससे रेट अच्छा मिला हम उसी के हो लिए। इस तरफ ज़मीर था उस तरफ करोड़ थे। 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 बहती हुई गंगा में हाथ अपने धो लिए। बहती हुई गंगा में हाथ अपने धो लिए। बहती हुई गंगा में हाथ अपने धो लिए। जिससे रेट अच्छा मिला हम उसी के हो लिए। जिससे रेट अच्छा मिला
रखा मिला, हम उसी के हो लिए लब जिसे रखा मिला। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि चोरों के खौफ से शहरियों ने पार्किंग में गाड़ियां खुली छोड़ना शुरू कर दी सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि पहले ही अगर आपको मालूम हो, आप भी वहां रहे हैं, एक ट्रेडिशन है कि गाड़ी खुली छोड़ो यार, इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई मामला भी हो सकता है। तो गाड़ी बंद करके जाने का नुकसान ज्यादा है। वो कैसे सर? जब चोर आते हैं ना जी, तो सबसे पहले वो शीशा तोड़ते हैं, तो ये आसान है। सिक्योरिटी जो लॉक होता है वो भी तो बोलता है। बड़े तरीके हैं उसको खामोश करवाने के। आपने बड़ी फिल्मों में देखा होगा, बड़े डेमोज आजकल इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। गाड़ी पीछे से उठा दें, उसकी टाँटां बंद हो जाएगी, और लातादाद तरीके हैं, वो खोल लेते हैं गाड़ियां जी। खोलते खोलते वो गाड़ी को इंजर करते हैं। ये बड़े माहिरीन हैं, ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो अगर ये सब कुछ करके या शीशा तोड़ के जी आपने जो कुछ करना है, उससे बेहतर है भाई ये लोग खुली गाड़ी है, चला तुम इसको सकते नहीं हो, ये तो तय है। क्योंकि इसको चला, ये भी नहीं कि ये 100% फूल प्रूफ है, चला भी सकते हैं आप। कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, इसको डीकोड करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है सारा कुछ जी। उसके ऊपर इतना टाइम लगेगा कि बेहतर है कोई ढंग का काम को और कर लो। तो पकड़ी भी तो जाएगी ना? जी पकड़ी भी जाएगी। आप स्क्रीन पे आ जाते हैं, रडार पे होते हैं, चला तुम सकते नहीं हो। इसके अंदर से सिर्फ पर्स उठाने के लिए, फोन उठाने के लिए, कोई बिलोंगिंग्स, कोई कीमती चीजें चुराने के लिए तुमने ये तरद्दुद किया है, तो देख लो, शीशे भी उतरे हुए हैं, गाड़ी भी खुली है, अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैं जैसे हमारे यहाँ बब्बू राना की डकैती हुई थी, फजूल किस्म की वो सुपारियां और टॉफियां, और वो कह रहा था कि वो इतने पसमानदा थे, इन अदर वर्ड्स मुझसे भी ज्यादा पसमानदा, कि वो जाते हुए टॉफियां तक बच्चों की ले गए। अच्छा सर, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी है कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए, गिरोह था, पेशावर पहुंचे हैं, फिर लाहौर पहुंचे हैं, जो कीलेस गाड़ियां होती हैं, उन्होंने एक डिवाइस बनाई हुई है, वो उससे गाड़ी का कंट्रोल अपने बस कंप्यूटर के साथ करते हैं। जी जी, ये सारा कंप्यूटराइज्ड है। और फिर वो यहाँ से ये करते हैं कि गाड़ी को सारा खोल देते हैं, उसके बाद वो स्मगल करते हैं। जी ऐसे ही है। और कीलेस गाड़ी की ये यशी बड़ी है कि उसकी चाबी कोई नहीं, आप पुश बटन से उसको स्टार्ट करते हैं। कुछ तो ऐसे जो रिमोट से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सर उसकी एक रेंज होती है, जब गाड़ी से चाबी दूर चली जाती है तो वो बंद हो जाएगी। हाँ जी, चाबी नहीं, लेकिन वो उसको डीकोड करते हैं, यही तो बता रही है, कंप्यूटर के साथ उसको डीकोड करते हैं। तो सर अब नई गाड़ियों पे ट्रैकिंग डिवाइस भी तो है? ट्रैकिंग डिवाइस भी, डीकोडर्स भी, पासवर्ड्स भी, सारी चीजों का तोड़ है। गाड़ी को महफूज बनाने के लिए एक क्रोक लॉक भी होता है, हाँ जी, 1500-2000 में मिल जाता है। हाँ जी, तो वो भी तो एक डिटेरेंस का काम करता है ना। चोर के लिए अगर दो गाड़ियां खड़ी हैं और एक में क्रोक लॉक है, दूसरे में नहीं है, उसको ये तो होगा ना कि इसमें 10-15 मिनट मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो बहुत पहले नहीं इस्तेमाल हुआ करता था। अब देखें, क्रुक लॉक है पुरानी टेक्नोलॉजी, एनालॉग है जी, बल्कि प्रिमिटिव है, हाँ जी, लेकिन है मजेदार, मैकेनिकल है ना, उसको तोड़ने में टाइम लगता है। आफ्ताब साहब, ये सब नसीब का गेम है, चोरी होना हो चीज चोरी हो जाती है। कह कौन रहा है? पार्लिमानी चोर। नहीं आजकल तो भी रखियां उन्होंने, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਹੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, 2 टोटे। लेजर गन उनसे पूछो ना, वो हमारे भी पीरो मुर्शद हैं जी। मुर्शद वो लेजर गन है वो। ये है कि मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ। अच्छा, उत्थे चोरियां चोरियां घटियां, कोई खुलियां गड्डियां देख के कोई शर्म आई क्यों जी हो रही हैं? नहीं, उसका उल्टा नुकसान होता है। पुलिस कहती है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, कि और कुछ नहीं तो गुस्से में आकर ये आपका म्यूजिक सिस्टम उखाड़ कर ले जाते हैं। जी, जो लुकिंग ग्लास है, जो मिरर है, बड़ी हाई क्वालिटी होता है, बैक मिरर है जी, तो वो निकाल लिया। एक तो बैक मिरर है ना, एक जो मेकअप मिरर है जो साथ लगा, बड़ा क्यूट सा, साथ वाली सीट के सामने होता है, जिसमें लाइट भी जलती है जी। अच्छा, ये चोर सच क्या सुना, बड़ा प्रोटेक्ट करता है आपकी गाड़ी को। जी जी जी, जिस तरह आइन के अंदर एक चोर स्विच है ना, हर तीसरे दिन आप जैसे बेचारे उसका शिकार हो रहे होते हैं। वो कहते हैं सेफ्टी वाल्व है, वो इनफैक्ट चोर स्विच होता है। बड़ी गहरी बात कर, बस देख लें क्या बात है। सेफ्टी वाल्व कोई लफ्ज से इजी होके बोलिया करो, नाम है मौला,
کیسے کپڑے پائے یا مولا, کچے دھاگے دا ہیرو تھا. اجے دیوگن نے یہی کرتا پہنا بس میں. خالی دل نہیں جان بھی منگدا, خالی دل نہیں جان بھی منگدا ہے, عشق دی گلی وچوں کوئی کوئی لنگدا, عشق دی گلی وچوں کوئی کوئی لنگدا. اچھا جو ہی ایسا موقع ہوتا ہے نا, یہ جو تھیٹریکل بیٹھا ہے, یہ جو پیلے مڈاسے والا, جس کے اندر کی رقاصہ جاگ اٹھتی ہے. سر خالی ان کی نہیں, ہمارے پاس ایک اور بھی ہے. ایک نہیں ہے, 2-3 ہیں. وہ تو رقاصہ کا بھائی ہے نا, یہ ماشاءاللہ خود رقاصہ ہے. یہ فلم کچے دھاگے, جی سر, اس کا کوئی اور بھی گانا ہے سر؟ بڑے گانے, کیا گانا ہے؟ اوپر خدا لتا جی, آسمانی چے جہاں سب ہے مگر ہے تجھے ڈھونڈے نظر. سارا نصرت فتح علی خان نے اس فلم کے گانے انہوں نے ایسا میوزک پورے مسٹ بی اے سپر ہٹ مووی. دیکھو دیکھو آج کل الو بول رہے ہیں وہاں, کوئی ڈھنگ کی فلم. اوہ یعنی قحط کا عالم دیکھیے کہ آپ کو پشپا اچھی لگے گی, اتنے اس کے اندر فلاز ہیں. ایک قدم چلتی ہے تو اس کے اندر وہ فلا آ جاتا ہے جو فلم کے لیے انتہائی بڑا جرم بلکہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. ویکیوم کریٹ ہونا, قدم قدم پہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. یعنی وہ اتنا تگڑا ہے کہ 20-20 بندوں کو, جیسے یہ تامل فلموں میں کرتے ہیں باہوبلیزم, وہ کر رہا ہے اور مار کھانے پہ آتا ہے تو گدھے کی طرح پٹتا ہے فضول لوگوں سے. تو ویکیوم اسی کو کہتے ہیں. ویلن اس میں بنایا گیا ہے جو بڑا خوفناک ہے, بندے کے گلے کاٹ دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے, اور کتے سے بھی بری ہوتی ہے اس کے ساتھ. فلم تے پاجی کو دے مزہ آیا سی, جیرا بلیڈ. اس میں بھی بلیڈ کا اتنا گندا استعمال ہے. ایک آدمی اپنی زبان پہ بلیڈ رکھ کے ہر وقت وہ اس کو ڈسپلے کرتا رہتا ہے اور اتنا برا لگتا ہے وہ. پاجی مینوں فلم ایک کوئی پسند آئی سی, کچھ بھی نہیں. بھائی اس میں بلیڈ کا استعمال نہیں کرتا, اس کی بہن بھی کرتی ہے. کیا میرے مولا, فلم ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی, اور انٹرٹین ہو جائے اس کے لیے کون سا لیسن لے کے جانا ہے. آج رنگون فلم دیکھی شاہد کپور نے, جودھا اکبر. جودھا اکبر میں اور بہت کچھ تھا. جودھا اکبر میں کہانیت تھی. جی, اور ایشوریا رائے بھی تھی. نو میں تو ایشوریا رائے کو کبھی میرے نیور, اور بلکہ اس میں بھی بہت زیادہ حماقتیں ہیں کہ جس طرح کی وہ شمشیر زن نظر آئی ہے وہ ایکچولی اس کا عشرے شیر بھی نہیں تھی, اور اکبر کو اس نے آگے لگا. دونوں کچھ نہیں تھے, دونوں کو شمشیر زن ہی نہیں آتی تھی. بیسک کو فلم کچھ نہیں سی. 10 منٹ بعد نے کہا اس میں ہاتھی بھی کٹھے تھے. Kodhino Hazrat will take a break. Stay with us. ہاتھی بھی انکار ہاں جی, میرے کتے بھی سن. ویلکم بیک. Kodhino Hazrat, آج کا گانا ہم نے فلم فرنگی سے لیا ہے. یہ دراصل فیض احمد فیض کی شعرا آفاق غزل ہے. بہت خوبصورت کمپوزیشن رشید اترے کی. گایا مہدی حسن خان نے. پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو
चले। कफ़स उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो। कफ़स उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो। कहीं पे बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। रंग भरे बादनो बहार चले। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। रंग भरे बादनो बहार चले। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दे रखी है हसन निसार साहब को। हसन निसार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत रौनक बख्शी आपने आकर, यूं लग रहा है जैसे दरो दीवार रोशन हो गए। अब ये सवाल आपसे करना कि मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, सियासत में क्या है, काउंटिंग क्या है, उधर कितने हैं इधर कितने हैं, ये अबस है, बेकार है, क्योंकि बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये भी दुरुस्त है कि खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं। खान साहब के साथ हमदर्दियों का एक तूफान है जो उमड़ आया है। ये भी दुरुस्त है कि खान साहब जब इलेक्शन में जाएंगे तो अपने असल रंग दिखाएंगे। ये तो है आगे की फ्यूचरिस्टिक बात। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि हमाकतों का एक तूफान था, एक पंडोरा बॉक्स था। आपके ख्याल में 5-4 मेजर हमाकतें कौन सी हैं जो खान साहब ने कमिट की? देखें, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा जुर्म नहीं, मैं गुनाह समझता हूँ जो इनसे सरजद हुआ, होमवर्क, कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया। इनके इक़्तिदार में आने से पहले इनका एक साथी जो रह चुका है, या भी है शायद मुझे, वो हैं डॉक्टर इशरत हुसैन। उनकी किताब का नाम है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। वो किताब पढ़ने के बाद मुझे अगर पूरा पाकिस्तान हार लेके मेरे घर के बाहर कि आप इक़्तिदार संभाल लो, रब्बुल इज़्ज़त की कसम, आई स्वेयर अपॉन माई चिल्ड्रन एंड माई ऑनर, मैं धुतकार दूंगा उनको। एक ये, दूसरे ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद, फिर उड़ते तीर और अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ, उसके बाद लालच, दूसरी तरफ हवस, खौफ इख्तिसाब का कि अगर ये बंदा किसी भी वक्त कहीं को ब्रेक थ्रू की सिचुएशन होगी तो विल बी डूम्ड फॉर एवर, हमेशा में। ये बेशुमार फैक्टर्स हैं, ये मैंने चंद गिनवाए हैं। मतलब ब्रेक थ्रू की ये जरा एक्सप्लेन। मसलन 11th आवर, जैसे ये इनके लोग आजकल मिसाल दे रहे हैं कि वो क्या वर्ल्ड कप ये वो, मुझे जी समझ नहीं है कि कोई अगर कोई मुआवजा हो जाए, कोई फलाना हो जाए, टमकाना हो जाए, अच्छा इम्कान इख्तिसाब का खौफ, चूंकि इसमें मुझे कतअन कोई शक नहीं है, कतअन कोई शक नहीं है। मैं यानी शायद नहीं हूं किसी चीज का, लेकिन पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि इसको लूटा गया, खत्म, लाश पड़ी है ना जी। ये बहस ये है कातिल कौन है, तो कातिल वही है जो इख्तिदार में रहे।
پاکستان مفلوج ہے، پاکستان کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا گیا ہے اور اس کو قتل کرنے کے در پہ ہیں لوگ۔ دیکھیں میں الیکشن سے پہلے ایک بات کرتا تھا، وہ یہ کہ بھائی اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اس کو ایلیٹ کہنا نہیں چاہیے۔ اشرافیہ تو بڑی بات ہوتی ہے، اشرافیہ تو اسلام میں بھی تھی، اشرافیہ ہر جگہ ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ بزرگوں کی طرح ہوتے ہیں، ڈکیت نہیں ہوتے۔ پاکستان کا تو پرابلم ہی اور ہے، اس کی صورتحال ڈے ون سے ہی دیکھیں، میں یہ بات بھی اکثر کرتا ہوں کہ بنیادوں میں کیا ہے آپ کے جعلی کلیم، جعلی ذاتیں، یہ آپ کی بنیاد ہے اس ملک کی۔ جعلی ذاتیں، جعلی ذاتیں، سید جتنا یہاں پایا جاتا ہے، میں کوئی 28 دفعہ تو سعودی عربیہ جا چکا ہوں گا، مجھے تو وہاں سید نظر نہیں آتا۔ اچھا اب کانٹرڈکشن دیکھیں، مجھے عجیب لگتا ہے، کشمیر آپ کی شارگ ہے، مشرقی پاکستان آپ کی کون سی شریان تھی؟ وہ ایک غیر متنازع علاقہ تھا، وہ آپ نے گوا دیا، ایک متنازع علاقہ۔ اچھا اسرائیل کو آپ تسلیم نہیں کریں، نہ کریں۔ اچھا لوگوں کو پوائزن کر دیا ہے، لوگوں کو برین واش کیا ہوا ہے، وہ سمجھنے سوچنے کوئی تیار نہیں۔ مجھے آپ ایک بات سمجھا دیں، یہاں قابل آدمی بیٹھے ہیں، شکیل صاحب مجھے سمجھائیں، ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اسلام کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں فلسفہ اقتدار جتنا، شکیل صاحب میں نے پڑھا ہے، آپ مجھے کریکٹ کر دیں، کہ جو شخص خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس منصب کے لیے سب سے نااہل آدمی ڈسکوالیفائڈ ہے۔ اٹس اے کنٹری فل آف کانٹرڈکشنز۔ اللاجیکل بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 18ویں 20ویں 22ویں گریڈ کا جو ٹیک ہوم ہے، پرکس پریولیجز کو چھوڑ دیں چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں رہ جاتی ہوں بھی، ان ٹرمز آف کیش میرے ساتھ بات کریں آپ، وہ کیسے بچے پڑھا لیتے ہیں؟ ایک ایس ایچ او ہے، اتھارٹی اتنی ہے، کانٹرڈکشنز ہیں یہ۔ ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو، اس کے بعد اس کا ٹیک ہوم دیکھو، وہ اگر حرام نہ کھائے تو کیا کھائے؟ ٹاپ ٹو ٹو آپ کا ریڈی والا بھی حرام کھا رہا ہے، اس کی وجہ ہے اس کو رشوت دینی پڑتی کارپوریشن میں، جو کوئی بھی گند بلا۔ اچھا چین ریئیکشن، وہ رشوت اس نے وصولنی ہے آپ سے، مجھ سے، ان سے، ان سے۔ تو کوئی کل جسے کہتے ہیں نا، یہ محاورہ مجھے لگتا ہے بوگس، کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اس کی تو کوئی نہ کوئی کل سیدھی ہوگی، اس اونٹ کی تو کوئی کل مجھے سیدھی نہیں دکھائی۔ مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ سینک ہے، مجھے کہتے ہیں جی یہ مایوسی پھیلاتا ہے، جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ۔ اب پورے ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا، وہ کہہ رہا ہے یار اس کے سارے مسلز ریپچرڈ، اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اس کا کوئی آرگن ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ دعا کا ایک اصول ہے، کون سی دعا ہے جو آپ کو موت سے بچا لے گی؟ اس دعا کا میرٹ ہوتا ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ شاہ مدینہ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک بات، وہاں کو تیل نکل آیا تھا، کوئی ہیرے جواہرات نکلے تھے، کوئی لوہا تانبا، کوئی چاندی، کو سونا نکلا تھا۔ ریاست مدینہ ہے کیا؟ حضور کے وصال تک ایک جنگ ہے جو بعد میں مسلمانوں نے، ٹرین بڑی اور طرح کی تھی تو جوتے نہیں تھے، تو چیتھڑے لپیٹ کے پیروں کے تاکہ وہ نیچے سنگرے دے کاٹنا، یہ حال تھا۔ ہوا کیا تھا؟ معجزہ کیا ہے ریاست مدینہ کا؟ وہ خوشحالی، بچے اسکول جا رہے ہیں؟ نہیں، انسان بنائے تھے، کنکروں کا ڈھیر تھا جس کو جواہرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ جو دھوکہ دیتے تھے تو کتنا خوبصورت ہوتا تھا۔ جنگ میں جانے کے لیے بچے ہیں، وہ پبا پارک لوگ ہیں، حضور نے دیکھ لیا۔ یعنی آپ پہ یا دین پہ یا آپ کے نظریے پہ جان قربان کرنے کے لیے خدا کا خوف کرو۔ لک ایٹ یور اون ٹیم، مطلب ان میں سے کہاں سے لاتا؟ ٹیم اس کے پاس نہیں تھی تو پھر بڑھ کے نہ مارے نا۔ یہ اس کی دوسری بڑی حماقت ہوگی۔ نہیں، پہلی بڑی ہوم ورک، کیونکہ ابھی آپ نے کچھ بتانا ہے، ٹائم ہمارا بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ دیکھیں پہلے دیکھیں، ایک تو ہوم ورک نہیں تھا، یہ بہت بھیانک جرم ہے۔ آپ کرتے ہو نا پروگرام؟ جی جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ مجھے ذاتی طور پہ نہیں اس کا علم، ہماری ملاقات کم ہوتی ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے، جتنی محنت آپ کرتے ہو مجھے نہیں پتا، میں نتائج سے اندازہ لگا رہا ہوں، پاگلوں کی طرح کام کرنے والا آدمی۔ اچھا وہ بھائی، ایک پروگرام کو قبولیت اور مقبولیت کے
مراحل سے گزارنے کے لیے اگر ایک آدمی جان مارا ہے، تم 24-25 انگورنیبل ملک سنبھالنے آ رہے ہو. اس نے اس ویکل پر شاید زیادہ تکیہ کر رکھا تھا جس پر بیٹھ کر وہ ایوان اقتدار میں داخل ہوا، یعنی ایک سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی. اس کا شاید خیال یہ تھا کہ قدم قدم پر اسٹیبلشمنٹ وہ کام بھی کرے گی جو سیاستدانوں کے کرنے کا ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے، لیکن بہرحال ٹیم ورک، وہ اسے ٹیم ورک نہیں، آپ نا یو آر بینگ ویری کائنڈ. ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ متوجہ ہوئی اسٹیبلشمنٹ آفٹر سو مینی ایئرس. جب تک انہوں نے یہ محسوس نہیں کر لیا کہ یہ اس قابل ہے، اسٹیبلشمنٹ کو للو ہے، وہ صحت مند بچے کو گود لیتی ہے. جی جی جی، بڑے اسپارٹنز ہیں. ہاں اچھا، وہ اس وقت تک بھی کوئی تیاری نہیں. یار تم کر کہہ رہے ہو، اب کرے گا تیاری، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں. اگر اللہ اس سے موقع دیتا ہے نا سٹرگل کا، کام کا. سچ پوچھیں تو عمران خان کی اصلی سٹرگل اصلی رستے پر اصلی ٹائم پہ آج شروع ہوگا. آئی ایگری ود یو، بالکل. یہ کرکس ہے پورے یہ کبڑے کو لات راس آ گئی ہے، اور یہ بہت پچھتائیں گے. یس، یہ جو گینگسٹرز، پولیٹیکل گینگسٹرز ہیں، یہ جائنٹ گینگ اپ انلیش کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. ایگزیکٹلی، یہ ہے وہ سلور لائننگ خواتین و حضرات جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا. اس کے اوپر گفتگو طویل کریں گے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے پاس موضوع ہی یہی رہے گا. آپ فکر نہ کریں کہ آج ہم نے 10 منٹ کی اس گپ شپ سے جان چھڑا لی. سر آخری بات چلتے چلتے صرف انتہائی اختصار کے ساتھ کہ پاکستان کی ایک قسمہ پرسی، اتنا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا زیادہ نیگیٹو، یہ آپ کے اپنے تاثرات ہیں، آپ کے اپنے خیالات ہیں. تو پاکستان کو ہاتھ ہولہ رکھتے ہوئے کوئی ہماری قسمہ پرسی میں کوئی کمی آئے گی، حالات بہتر ہوں گے؟ سادہ سی بات ہے. اس میں تو میری پروڈکشن کو دنیا چیلنج کوئی بھی نہیں کر سکتا. ڈپینڈز اپون یور پرفارمنس. میں تو ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، شکیل صاحب آپ بھی بتائیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ملک نام کوئی پہاڑوں، میدانوں، کھیتوں، کھلیانوں، دریاؤں، سمندروں، صحراؤں کا نہیں ہوتا، بندے ہوتے ہیں. ایک اشرافیہ ہوتی ہے، ایک عوام ہوتے ہیں. یہ دونوں جیسے انسان کے بچے بن جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. بچہ محنت شروع کرے گا، بندہ کہتا ہے کہ یار امکان ہے، امکان ہے. It is $1 million question. I don't want to feel embarrassed tomorrow. اچھا یہ بتائیں کہ فوری طور پہ اب سپوز آج کاؤنٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی کہیں سے نہیں آئے گا ریسکیو کرنے کے لیے. عمران کو فوری طور پہ وہ کیا ہے، 4 کھیڑیاں، 2 سوٹ، 4 سوٹ لے کر فوراً گھر اپنے شفٹ ہو جائے، اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے اس کا؟ فوراً تحریک کا اعلان کرے یا ذرا ٹھنڈا کر کے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ غور و فکر اور سوچ بچار کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر آپ واقعی اسٹیٹسمن ہو، اگر آپ یہ جس طرح کے ہیں یہ سارے اسی طرح کے، تو یہ دیکھ لیں کہ ملک کا بنے گا کیا. بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیں، ضرور ڈالیں. ناؤ از دا ٹائم اس کو کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیکن انتشار بھی تو نہیں چاہیے نا. انتشار، ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ ہو جائے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، حالانکہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو چکا. اور تصادم کے لیے صورتحال تیار ہے. جس دن تصادم کے رستے پہ ہم چل نکلے تو وہ ہو جائے گا جس کا خطرہ ہے. جی بالکل. اف یو نو واٹ آئی مین. جی بالکل. خواتین و حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.